السلام علیکم، میرا نام ماجد حبیب ہے اور آج میں آپ لوگوں کو جو ہے حدیثوں کے اوپر ایک لیکچر دوں گا چھوٹا سا۔ تو دیکھو، یہ میرے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جو عموماً اہل حدیث مکتب فکر سے جو ہے یہ سافٹ ویئر ان لوگوں نے بنایا ہے۔ تو قطع نظر کہ میرے بھی ان کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں اہل حدیث کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں ایک دوسرے کی جو ہے عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے گالیاں نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کا ادب میں رہتے ہوئے نا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی جو ہے عزت کرتے ہوئے اور اختلاف کو قطع نظر رکھتے ہوئے اجتماعی امت کے لیے نا ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ جمی علماء، بڑے علماء جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہمیں دونوں علماء کرام جو ہے جو اہل حدیث کے علماء کرام ہیں یا جو ہے اور بھی جتنے علماء ہیں، ہم سب کے اوپر جو ہے فخر ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دین کی بڑی خدمات کی ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ کہنا اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا تو یہ مناسب بات نہیں ہے نا۔ تو یہ میرے پاس ایک اہل حدیث مکتب فکر کا ایک سافٹ ویئر ہے جو ان لوگوں نے بنایا تھا، اور بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں نے اکثر اپنے فرقے کی جو حدیثوں کی جس طرح سے تخریج کی ہے اور جو ان کے خلاف جو حدیث آتی تھی ان کو ضعیف کہہ دیتے تھے، لیکن ان کو بھی قطع نظر رکھتے ہوئے آج میں اس کے اوپر ایک اپنی جو ہے ایک ویڈیو آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ تو اکثر اس حدیث کے سافٹ ویئر میں نا شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی جو ہے ان بہت بڑے جو ہے امام مانے جاتے ہیں اہل حدیثوں کے ہاں، تو ان کی جو ہے تخریج دی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حدیث کی جو ہے وہ ہمارے پاس 6 جو ہے بڑی اونچے درجے کی کتابیں ہیں، جن کو صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے اور کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہے ان میں سے 2 جو ہے وہ سب سے صحیح ترین، جن میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، ایون کہ جو ہے جو ہمارے پاس اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی ان کو جو ہے بڑی اونچے درجے کی کتابیں مانتے ہیں، اور جو ان کے بعد جو 4 کتابیں ہیں ہمارے ہاں تو ان کی بھی بہت زیادہ عزت، البتہ جو ہے وہ اہل حدیث حضرات کافی جو ہے بڑی سخت جرح کر دیں، جس طرح بخاری مسلم پر بھی جرح ہو سکتی ہے، اس طرح بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جب میں آپ لوگوں کو آگے اور حدیثیں پڑھاؤں گا اور وہ چیزیں بتاؤں گا تو ادھر وہ باتیں جو ہے آتی رہیں گی، جب خصوصی حدیثوں کے لیکچر دیں گے تو کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی میں لیکچر دوں گا آپ لوگوں کو۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، پھر سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، نسائی ہے اور ترمذی شریف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ حدیث کی تعریف دیکھیں گے کہ حدیث کی جو ہے حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر میں جو ہے اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق راویوں کے ذریعے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کو بعض دفعہ سنت، خبر اور اثر بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو پھر جو ہے اس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ تفصیلاً بتاؤں گا کہ یہ اثر، سنت اور یہ کیا چیز ہے، لیکن البتہ یہاں پر اتنا بتانا چاہوں کہ راویوں کے ذریعے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے حدیث کہلاتی ہیں۔ یہ میری نہیں، یہ اہل حدیثوں کا سافٹ ویئر ہے، وہاں سے یہ ڈیفینیشن میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ تو حدیث کی بنیادی جو ہے قسم میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 قسم ان لوگوں نے جو ہے ادھر مینشن کی ہوئی ہیں۔ تو ایک قولی حدیث ہوتی ہے، ایک فعلی حدیث ہوتی ہے، ایک تقریری حدیث ہوتی ہے، اور ایک شمائل جو ہے نبی کی اس کو کہتے ہیں۔ تو قولی حدیث اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زبان کے ذریعے سے، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہو، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر نے جو اپنی زبان کے ذریعے فرمان ہمیں دیا ہو تو اس کو جو ہے یعنی کوئی حکم دیا ہو تو اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ فعلی حدیث وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مذکور ہو، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر نے اگر کوئی فعل کیا ہو یعنی کوئی کام کیا ہو تو اس کو جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ فعل جس میں اللہ کے کسی صحابی نے کہا ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو میں نے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو ہم لوگ فعل ہی کہیں گے۔ لیکن وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا مذکور ہو، یعنی وہ حدیث ہو کہ جس میں اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار کیا ہو،
تو اس کو جو ہے ہم لوگ اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر جو ہے شمائل، یہ میرے خیال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات اور اخلاق جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اوصاف مینشن کی، بدنی اوصاف، اخلاقیات اور عادت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پر ایک بہت مشہور کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی، جو امام ترمذی صاحب ہے جس نے جو ہے وہ جامع ترمذی کو بھی ترتیب دیا تھا، اس نے بھی ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، بہت زبردست کتاب ہے. اسی طرح آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے جتنے بھی بیانات سنیں گے تو اس کے اندر اکثر انہی حدیثوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی مطلب حدیثیں وہ سناتے ہیں، اور مطلب جو بدنی اور صاف جو بیان کرتے ہیں، اور جو عادات جو اخلاقیات جو اس میں جو بیان کرتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے بہترین جو ہے ہمارے پاس وہ ویڈیو سورس کے لیے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیکچر ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں اکثر جو ہے وہ اور بھی فعلی اور قولی بھی وہ بیان کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس محققین علماء کرام ہیں جو مطلب ان کے اوپر لیکچر دیتے تھے. تو یہ ہمارے پاس پھر ایک دوسری قسم کی جو ہے وہ تقسیم ہے، اقسام ہے، جس میں نسبت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، یعنی نسبت کا مطلب کہ قسمیں جو ہے وہ مطلب اس اب جس طرح دیکھیں حدیث قدسی، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا، بڑی مشہور ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہو، راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو، قرآن مجید میں موجود نہ ہو. یہ بڑی ضروری بات ہے. حدیث قدسی میں اللہ پاک کا یہ بھی فرمان ہے، لیکن یہ پہلی بات تو یہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود کہا ہوگا کہ اللہ سے روایت ہے. یعنی دیکھیں یہاں پر ایک بڑی زبردست سی اگزامپل دی ہوئی ہے ہمارے پاس. جس طرح دیکھیں بخاری پہلے جو ہے وہ، پھر اس کے بعد دوسرا راوی ہے، پھر طب تابعی ہے، پھر تابعی ہے، پھر صحابی ہے، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں. اور مرفوع حدیث، مرفوع وہ حدیث ہے جس میں کسی قول فعل تقریر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف منسوب کیا جائے. یعنی اللہ کے پاک پیغمبر نے کوئی جو ہے منہ سے اگر الفاظ بولا ہو، قولی فعلی یعنی کوئی کام کیا ہو، اور تو یہاں پر جو ہے قول فعل اور تقریر کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوگی اس کو ہم مرفوع حدیث کہیں گے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ بخاری نے کسی راوی سے سنا، پھر راوی نے طب تابعی سے سنا، طب تابعی نے تابعی سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے یہ عمل نقل کیا. تو اس کے بعد ہمارے پاس دیکھو موقوف حدیث، اس کو بھی دیکھو حدیث کی کیٹیگری میں ڈالا ہوئے. تو موقوف وہ حدیث ہے جس میں کسی قول فعل تقریر کو صحابی کی طرف منسوب کیا جائے. تو دیکھو بخاری نے کسی راوی سے سنا، راوی نے پھر تابعی سے طب تابعی سے سنا، طب تابعی نے تابعی سے سنا، اور تابعی نے صحابی سے سنا. یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا. اسی طرح طب تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی تابعی کو دیکھا اور اس سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی اور اس کی جو ہے تعلیمات پر عمل کر دی. اور پھر بعد میں جو ہے راوی ہیں، پھر طب تابعی کے بعد آگے ہم لوگوں نے مزید کلاسیفیکیشن نہیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر حدیثوں کا ریکارڈ جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا. تو یہ مکتوب وہ حدیث جس میں کسی قول فعل تقریر کو تابعی یا طب تابعی کی طرف منسوب کیا جائے. یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھو یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے. اکثر اہل حدیث یہاں پر ایک بہت بڑی مغالطہ اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ حدیث نہیں ہوتی جو تابعی یا طب تابعی کا. تو یہاں پر دیکھو ان کا اپنا سافٹ ویئر ہے. میں کوئی مطلب یہ ہے کہ اپنی کوئی کتاب یا کسی جو ہے کسی حنفی کی کتاب یا کسی اور امام کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں. ان کا اپنا سافٹ ویئر میں لکھا ہے وہ حدیث جس میں کسی قول یا فعل کو کسی کو تابعی یا طب تابعی کی طرف منسوب کیا جائے. تو اس کو بھی ہم لوگ حدیثوں کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اور یہاں پر بھی بعض اہل حدیثوں کو بہت بڑا مغالطہ ہے، بلکہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ وہ اس کو حدیث نہیں مانتے ہیں. حالانکہ یہ اس کے سافٹ ویئر میں خود لکھا ہوا ہے کہ وہ حدیث جس میں کسی قول فعل تقریر کو کسی صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو. تو دیکھو صحابی کا جو ہے قول فعل عمل جو ہے یہ بھی حدیث ہے، اور اسی طرح جو ہے تابعی طب تابعی کا قول فعل جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک حدیث کا جو ہے درجہ رکھتی ہے. تو یہ ہے
کہ ان کو بھی ہم لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان سب کو لیکن ہم لوگوں نے کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کی گستاخی کرنی ہے یا ان کا مذاق اڑانا ہے. نہیں بھائی، ہم نے ہر مطلب ٹیکسٹ کا جو ہے وہ احترام کرنا، عزت کرنی ہے. اور دیکھو اسی طرح جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیثیں بھی پڑھنا، صحابی سے بھی جو، کیونکہ دیکھو صحابی وہ لوگ تھے جس نے اللہ کے پاک پیغمبر سے حدیثوں کو سنا ہے، تو سب سے زیادہ حدیثوں کو سمجھنے والے تو صحابی ہوئے نا. مطلب وہی اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ جو ہے رہے، ان کی صحبت میں رہے. اور تابی اور طب تابی وہ لوگ ہیں جو تابی وہ ہیں جو صحابی کی جو ہے وہ نقش قدم پر چلے ہیں، اور جو ان لوگوں نے عمل کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل دیکھا تھا وہی تابعیوں کو جو ہے بتایا تھا، انہیں کی تعلیم دی تھی. تو یہ بات ہے کہ ان سارے مٹیریل کو ہم لوگوں نے اسٹڈی کرنا. اور پھر دیکھو اسی طرح آگے جو ہے ایک بہت زبردست قسم کی ایک کلاسیفیکیشن ہے جس کو مطلب کہ اقسام حدیث کی، جو بہت ضروری ہے. مطلب اکثر عام لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکیں نا کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو بس بند کر دیتا، آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو آگے میں جو ہے زاویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کو، بہت ضروری کلاسیفیکیشن ہے، لیکن اس کو میں اگلی ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنا بھی خیال رکھیے، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے جو ہے بڑا احترام کیجیے. کیونکہ اگر ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اندر جو ہے فتنے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے تک بات چلی جائے گی. تو اس لڑائی جھگڑے کو اب ختم ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تب